السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے حرف ساکن کا قاعدہ پڑھا تھا اور آج ہم قاعدہ نمبر 6 قلقلہ کا قاعدہ پڑھیں گے۔ پہلے سمجھ لیجئے، آپ اسی طرح سن لیجئے۔ قلقلہ کا یہ قاعدہ ہے کہ قلقلہ کے 5 حرف ہیں: با، جیم، دال، طا، قاف، اور ان کو ملا کر یعنی ان کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ قطب 3 ہو گئے، قاف، طا، با، جدن جیم اور دال 5 ہو گئے۔ تو یا تو آپ ان کو الگ الگ یاد کر لیں، با، جیم، دال، طا، قاف، یا قطب جدن، اس طرح یاد کر لیں۔ اگر ان 5 حرفوں میں سے کوئی حرف ساکن ہو، اور آپ ساکن جانتے ہیں یعنی اس پر جزم یعنی سکون آ جائے، ان 5 حرفوں میں سے اگر کسی حرف پر سکون آ جائے یعنی وہ ساکن ہو جائے، یا ان 5 حرفوں میں سے کسی حرف پر وقف ہو رہا ہو یعنی آیت ہو رہی ہو، تو وہاں پر قلقلہ ہوگا۔ اور قلقلہ کا مطلب یہ ہے کہ زبان قلقلہ کے حرف کے مخرج پر لگ کر اچٹ جائے گی۔ اچٹ جائے گی یعنی اچھل جائے گی، ریپیٹ ہو جائے گی۔ جس طرح سے بول زمین پہ لگ کر واپس پیچھے کو آتی ہے، تو اس طرح سے زبان قلقلہ کے حرف کے مخرج پر لگ کر واپس آ جائے گی، اچھل جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر با، یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اگر ہم اس کو ساکن کریں، حمزہ با زبر اب، تو دیکھو یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے، اور با پر جب زبان آ رہی ہے، لگ رہی ہے، تو پیچھے کو آ رہی ہے اب، اس طرح سے۔ اسی طرح اج، اد، آت، آق، یہ دیکھیے قاعدہ، دیکھیے قلقلہ قاعدہ نمبر 6۔ قلقلہ کا یہ قاعدہ ہے، قلقلہ کے 5 حرف ہیں: با، جیم، دال، طا، قاف۔ اگر ان 5 حرفوں میں سے کوئی حرف ساکن ہو یا ان پر وقف ہو رہا ہو یعنی 5 میں سے کسی پر، تو وہاں پر قلقلہ ہوگا، یعنی زبان قلقلہ کے حرف کے مخرج پر لگ کر اچٹ جائے گی، جیسے گیند زمین پر گر کر اچھل جاتی ہے۔ جیسے اب، اج، اد، آت، آق، یہ تو حرف ساکن کی مثال تھی۔ اب اگر ان 5 حرفوں میں سے کسی حرف پر وقف ہو رہا ہو، آیت ہو رہی ہو، اس کی 2 مثالیں دی ہیں، جیسے حسد، وقب، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ ہو گیا۔ اب یہ جو مشق ہے یعنی تختی نمبر 6، اس کے اندر حرف ساکن کی بھی مشق ہے اور قلقلہ کی بھی مشق ہے۔ چلیے مشق کرتے ہیں۔ پہلی مثال ہے یہ حمزہ با زبر اب، اور یہاں دیکھو چھوٹا سا لکھا ہوا بھی ہے قلقلہ، یعنی اس کے اندر قلقلہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اب آپ سے معلوم کیا جائے گا کہ اب میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، تو آپ کہیں گے قلقلہ کا۔ تو آپ سے معلوم کیا جائے گا کیوں، تو آپ جواب دیں گے اس لیے کہ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے با آیا ہوا ہے، یا قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے با ساکن ہے، لہٰذا یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ جیسے اب، 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 تینوں میں یہی قاعدہ ہو رہا ہے۔ اس سے آگے ہے حمزہ تا زبر ات۔ اب یہاں آپ سے معلوم کیا جائے گا کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، تو آپ کہیں گے حرف ساکن کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تا پر جزم یعنی سکون آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھا جائے گا، جیسے ات ایک مرتبہ پڑھا گیا۔ یہاں قلقلہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے نہیں ہیں۔ قلقلہ کے 5 حرف ہیں با، جیم، دال، طا، قاف، اور یہ ہے تا، تو یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا بلکہ حرف ساکن کا قاعدہ ہوگا۔ اسی طرح ات میں، ات میں، اور اسی طرح اس، یہ بھی 5 میں سے نہیں ہے، تو یہاں بھی قلقلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد
آگے دیکھیے یہ ہے اس میں بھی نہیں ہوگا قلقلہ، حرف ساکن کا قاعدہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ سا پر جزم یعنی سکون آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھا جائے گا، جیسے اس کے بعد ہے یہ حمزہ جیم زبر اج، یہاں پر قلقلہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جیم ساکن ہے، یہ کہہ لیجئے جیم آیا ہوا ہے، لہٰذا یہاں پر قلقلہ ہوگا، جیسے اج، اسی طرح اج اور اج. اس کے بعد ہے حمزہ ہا زبر بڑا ہا ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرف ساکن کا. کیوں؟ اس لیے کہ ہا پر جزم یعنی سکون آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھا جائے گا. اسی طرح آگے حرف ساکن ہوگا اخ، اس کے بعد ہے اد. یہاں پر دیکھو قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے دال آیا ہوا ہے، تو یہاں قلقلہ ہوگا، جیسے اد، اس میں زبان پیچھے آ جائے گی، اد، اد، اد. اس کے بعد ہے از، اس میں بھی حرف ساکن ہوگا کیونکہ قلقلہ کے حرفوں میں سے نہیں ہے، از، 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 ار، ار، اور. یہاں پر ار میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرف ساکن کا، کیونکہ یہ بھی قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے نہیں ہے. اسی طرح سے ہم پوری تختی کو کر لیں گے، اسی طرح پوری تختی کو ہم نیچے تک کر لیں گے. اس کے بعد یہ تختی نمبر 7 چلے گی انشاءاللہ، اور اس کے اندر پچھلے تمام قواعد آ جائیں گے. تو اس طرح سے اگر ہم چلیں گے تو پچھلے قواعد بھی ہمارے ریوائز ہوتے رہیں گے اور یہ قاعدہ ہمارا اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا. امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آیا ہوگا اور آپ اس سے سیکھ بھی رہے ہوں گے اور اپنے اندر ایک چینجنگ محسوس کر رہے ہوں گے. تو آپ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے اور شیئر کیجیے ویڈیو کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.